کہ اس نے ہمیں زمانے کی کاموں سے فراغت مہیا کر کے آج کے اس بابرکت اور عظیم دن میں اپنے پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کا شرف بخشا اور اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ جل وعلا آج کے اس مبارک دن کو ہم سب کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمے کا آج کے اس مبارک دن اور آنے والی رات کو سبب بنائے۔ آج کا دن بھی بڑا عظیم کہ جس کے بارے میں ہمیں دین حقہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بزم امکان کی تخلیق کو مکمل کیا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی، ان میں روح ڈالی گئی، جمعہ کا دن تھا، اور جنت سے فرش زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو یہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور طوفان نوح سے نوح علیہ السلام کی کشتی بچ کر جودی پہاڑ کے ساتھ جا کر ٹھہری تو یہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ مقبول فرمائی تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اس لیے اس دن کو توبہ کی قبولیتوں کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، اور اس روئے زمین پر ظلم، ستم، بربریت و جبر کی جو بڑی داستان رقم کی گئی، میدان کربلا میں نواز رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، تو وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور بہت سارے واقعات بعین ہی اسی وقت رونما ہوئے جس وقت ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت اور گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں رب سے جو جائز دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو یا تو وہ جمعہ کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، جو گھڑیاں ہوتی ہیں، انہی گھڑیوں میں وہ مبارک ساعت ہوتی ہے، یا پھر عصر سے مغرب تک کے درمیان۔ تو واضح طور پر بتایا نہیں گیا کہ وہ عظیم اور مبارک ساعت اور گھڑی کون سی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں بتایا گیا؟ شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کے حوالے سے بھی واضح طور پر ہمیں نہیں ملتا کہ یہی رات شب قدر ہے، بلکہ فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں، 27ویں اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ تو نہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے دل میں زیادہ سے زیادہ رغبت پیدا ہو، جستجو پیدا ہو، وہ اس عظیم رات کو تلاش کرنے کی نیت سے 5 راتیں کم سے کم عبادت میں گزارے، اس لیے مخفی رکھا گیا۔ اور جمعہ کی یہ گھڑی بھی اس لیے مخفی رکھی گئی، پوشیدہ رکھی گئی، چھپا کے رکھی گئی، تاکہ اس گھڑی کو حاصل کرنے کے لیے انسان جمعہ کے دن گناہ سے بچ جائے اور یہ سوچ کر گناہ سے دور ہو جائے کہ کہیں یہی وہ عظیم گھڑی نہ ہو جس کو قبولیت کی گھڑی کہا گیا ہے، اور میں اس میں گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ اس لیے پورا جمعہ کا دن بندہ مومن اس طرح گزارتا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، عبادت کا ذوق اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں بندہ التجائیں کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اگر جمعہ کے دن کی اہمیت کا پتہ چل جائے، جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ چلے
کہ رمضان المبارک کتنی بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، تو فرمایا پھر تم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا و تمنا کرو کہ باری تعالیٰ پورا سال ہی رمضان کے روزے فرض فرما دے۔ تو جمعہ کے دن کی اگر اہمیت و برکت کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مالک ہفتے کا ہر دن جمعہ کی طرح بابرکت بنا دے، اور اس میں پھر وہ عظیم گھڑی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آج کا دن بڑا افضل، عظیم و اعلیٰ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بندہ مومن اللہ کے ذمہ رحمت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ تو میری بات مانتا رہے، میں تیرے اوپر اپنے کرم کی چھاؤں ہمیشہ رکھوں گا اور تو میرے کرم کے سائے میں سانسیں لیتا رہے گا۔ لیکن فرمایا جو شخص بغیر کسی مجبوری، عذر اور وجہ کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اپنے ذمہ رحمت سے خارج کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر وہ یہودی ہو کہ مرے، مشرک ہو کہ مرے، عیسائی ہو کہ مرے، رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں سے جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وہ فرامین ہے، یہی وہ عظیم مبارک الفاظ حضور علیہ السلام کے ہمارے بزرگوں نے سنے تو انہوں نے خاص کر دیا جمعہ کے دن کو، کس لیے؟ عبادتوں کے لیے خاص کر دیا۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہمیں دیکھنے میں آتا تھا کہ وہ جمعہ کے دن 9 بجے سے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے، اس طرح تیاری جیسے عید کی تیاری ہوتی ہے، جیسے بارات کی تیاری ہوتی ہے، جیسے شادی کی تیاری ہوتی ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ نماز کی جو آپ تیاری کرتے ہیں، جمعہ کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، فرض نماز 5 وقتہ ہو، اس میں جو آپ تیاری کرتے ہیں نا، وہ تیاری اللہ کو بڑی محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ ملاقات کے لیے آپ خود کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، مسواک بھی کرتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، تو یہ تیاری کے لمحات عظیم عبادت میں شمار ہوتے ہیں، اور روشن حروف سے نام اعمال میں آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا ایک شخص کو بڑے میلے کچیلے کپڑے، اور وہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے مسجد میں آ گیا، تو آپ نے بلا کر، جو فطرت انسانی ہے، ایک سوچ ہے، اس کے مطابق اس کو سمجھایا۔ فرمایا کہ اے بندہ خدا، کیا تمہارے پاس اس سے ستھرا لباس نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو کہا کہ کیا تم کسی تقریب، دعوت میں، کسی شادی میں، خاندان کی کسی تقریب میں اس لباس میں جانا پسند کرو گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں پسند کروں گا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کے حضور پھر تم کیسے اس لباس میں آ گئے؟ تو یعنی سبق یہ دینا تھا کہ جن کپڑوں میں تم رشتہ داروں کے سامنے نہیں جا سکتے، تو نماز تو ہے ہی سراسر اللہ کی ملاقات کا نام، رب کے جلووں کو دیکھنے کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ تصور تو ضرور کر سکتے ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو سجدہ گاہ پر اللہ کے جلوے موجود ہوتے ہیں، اور بندہ مومن اللہ کے جلووں میں ڈوب کے سجدے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا تم پسند کرو گے ان کپڑوں میں کسی بڑی دعوت میں جانے کو، اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانے کو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر فرمایا اللہ کے حضور تم کیسے آ گئے ان کپڑوں میں؟ جب بھی فرمایا نماز کا ارادہ کرو تو اس کیفیت سے زیادہ اپنے آپ کو بناؤ اور ستھرا کرو کہ جس کیفیت اور حالت میں تم اپنے کسی خاندان کی تقریب اور شادی وغیرہ میں شرکت کرنا چاہتے ہو۔ تو 10 بار بندہ شیشے کے سامنے آتا ہے، اپنے بالوں کو سنوارتا ہے، کپڑوں کو نکھارتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، اچھا پھر گھر کے افراد کو بھی بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں جب کہیں جانا ہو، دیکھیں یہ ٹوپی کیسی لگ رہی ہے، کپڑے کیسے لگ رہے ہیں، جوتے کیسے لگ رہے ہیں، گھڑی کیسی لگ رہی ہے، انگوٹھی کیسی، یعنی ہم کئی بار بلا کے تقریب میں جانے سے پہلے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہیں کسی چیز میں کمی اور خامی نہ رہ جائے۔ تو نماز اور بالخصوص نماز جمعہ، نماز عید جو ہے، اس کی تیاری ہم اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر کریں تو وہ تیاری ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس سے، رب کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے اس بندے سے جو جمعہ کے دن بھرپور تیاری کے ساتھ ایسے جو ہے وہ چمکتا ہوا صاف ستھرا لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتا ہے کہ جیسے وہ کسی عید میں جا رہا ہو یا کسی شادی میں جا رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ آزمائش بن جاتی ہے قریب والے کے لیے نماز پڑھتے ہوئے کہ کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں کہ پسینے کی بدبو کے کپڑوں سے، اور اسی طرح کئی کئی دن نہ نہانا، اس لیے تاکیداً کہا گیا جمعہ کے دن غسل کرنا پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے ہم حنفیوں کے نزدیک، اور امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے ہر اس مسلمان پر کہ جس کا یہ ارادہ ہو میں مسجد میں جاؤں اور نماز جمعہ ادا کروں گا۔ صحابہ کرام جو ہے بالخصوص اس چیز کا اہتمام کرتے تھے، اور سرکار نے تاکید کیوں فرمائی کہ صحابہ دور دراز سے سفر کر کے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے اور نماز جمعہ ادا کیا کرتے، اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات بے حد پسند ہے کہ میں خود بھی خوشبو لگاؤں اور اپنے امتیوں کو بھی خوشبو کا تحفہ پیش کروں۔ یہ بھی تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ آج کا دن بڑا بابرکت، عظمتوں اور شانوں کا حامل دن، اور آنے والی رات بھی بڑی بابرکت ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ بھی بڑا عظیم اور بابرکت ہے۔ اندازہ کریں کہ یارو اگر کھجور کے خشک تنے کو حضور علیہ السلام کہہ دیں کہ یہ میرا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب سے یہ جنتی بن چکا ہے، یعنی ایک عام چیز کو سرکار کہہ دیں کہ یہ میری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنا دیتا ہے۔ پھر شعبان المعظم کا مہینہ فرمایا الشعبان شہری، فرمایا لوگوں شعبان میرا مہینہ ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں فرماتی ہیں سرکار جتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ روزے رکھتے رکھتے آپ علیہ السلام جو ہے شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے، اتنی کثرت سے اس ماہ مقدسہ میں آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ مہینہ ہمارے لیے اس لیے بھی برکتوں کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ جو وظیفہ ہے، جو عبادت ہے، اور سرکار نے فرمایا جو بندہ وہ وظیفہ پڑھتا ہے میں اسے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، اور فرمایا جو وہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا، سمجھے جنت کا رستہ بھول گیا، وہ عظیم وظیفہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود و سلام والی جو آیت ہے اس کو بھی ماہ شعبان المعظم میں نازل فرمایا۔ اسی طرح بیت اللہ شریف جاتے ہیں، بڑی عظمتوں والی جگہ ہے، بڑی برکتوں والی جگہ ہے، اس کی عظمتوں اور برکتوں کو چار چاند کب لگے؟ جب آقا کریم علیہ السلام نے اس میں جو ہے اعلان نبوت فرمایا اور اس گھر کی تعظیم کا اعلان فرمایا۔ پھر اس کی برکتوں میں مزید اضافہ کب ہوا کہ جب آقا کریم علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں تو مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے تقریباً 16 سے 17 مہینے بعد سرکار علیہ السلام کے دل میں بار بار یہ خیال آتا، خواہش اٹھتی، قرآن پاک کے مفہوم سے یہ بات واضح ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ جس طرح ہمارا دین اور شریعت اللہ تعالیٰ نے شریعت ہمیں نہیں عطا فرمائی ہے تو ہمارا جو قبلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بیت المقدس نہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دے۔ تو تحویل قبلہ یعنی قبلہ کے بدلنے کے حکم والی جو آیت مقدسہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے شعبان المعظم میں نازل فرمائی، اور یہ ہمیں بیت اللہ کی طرف جھکنے کا جو تحفہ ہے وہ اس ماہ مقدس میں ملا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ مہینہ بابرکت کہ درود شریف والی آیت بھی اس میں اتری، اور اسی طرح بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بھی اسی مہینے میں قرار دیا گیا۔ تیسری چیز جو بڑی عظیم ہے روزہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے نماز کے بعد جس کا حکم آتا ہے وہ روزہ ہے۔ کلمہ سب سے پہلے، کلمے کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد روزہ ہے، جس کی فضیلت میں نے عرض کیا کہ اگر پتہ چل جائے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے تو فرمایا پھر بندہ پوری زندگی یہ تمنا کرے کہ رمضان ختم ہی نہ ہو اور ہم روزے رکھتے چلے جائیں۔ اتنا عظیم مہینہ ماہ مقدسہ رمضان المبارک کا، تو اس ماہ مقدسہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے روزے رکھنے کا جو حکم ہے وہ ہمیں شعبان المعظم میں عطا فرمایا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا بابرکت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جو ہے ایک جگہ سے دعوت تناول کر کے اٹھنے لگتے ہیں تو صاحب خانہ نے آپ کو رومال پیش کیا۔ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ تولیہ وغیرہ دیا جاتا ہے تاکہ ہاتھوں پہ جو چکناہٹ لگ جاتی ہے یا جو کھانے کے اثرات ہوتے ہیں وہ صاف ہو جائیں۔
تو رومال انہوں نے پیش کیا، میرے کریم آقا نے اس رومال کو اپنے ہاتھوں میں تھوڑی دیر رکھا اور پھر واپس کر دیا۔ تو اب جب وہ رومال پر گرد جم جاتی تھی تو اس رومال کو تندور میں ڈالا جاتا تو آگ جو ہے اس کی گرد کو جلا دیتی اور وہ بالکل صاف شفاف اجلا نکھرا ایسے ہو جاتا جیسے ابھی اسے صاف پانی سے دھویا گیا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اس رومال کو آگ کیوں نہیں جلاتی ہے؟ تو بتلایا گیا کہ ایک مرتبہ اس رومال نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یارو اگر رومال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں میں رکھ لیں تو اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی، تو جس مہینے کو سرکار اپنا مہینہ فرمائے اس مہینے کی اگر کوئی قدر کرتا ہے، کوئی احترام کرتا ہے تو رب اسے کیسے جہنم میں بھیجے گا؟ اس لیے اس ماہ مقدسہ کی تعظیم کریں۔ حضور نے فرمایا، اچھا حدیثیں مختلف، ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، پھر فرمایا رمضان جو ہے اللہ نے میری امت کو عطا فرما دیا ہے، یعنی میری امت کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے رجب سے ہی برسنا شروع ہو جاتی ہے، شعبان پھر اس کے بعد رمضان۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا کرتے تھے رجب کا چاند دیکھ کر کہ مالک تو نے ہمیں رجب بھی عطا فرمایا، ہمیں شعبان بھی عطا فرما دے، مالک تو نے ہمیں شعبان عطا فرمایا، ہمارے مقدر میں رمضان کی برکتیں بھی لکھ دے۔ یعنی اگر ہم نے رجب کا چاند دیکھا تو ضرور ہم شعبان کا چاند بھی دیکھیں اور پھر ضرور ہم رمضان کے روزے بھی رکھ کر تیری پاک بارگاہ کے مقرب بن جائیں، یعنی تیرا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام جو ہے تڑپا کرتے تھے۔ تو یہ ماہ مقدسہ جو ہے یہ تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کثرت سے روزے رکھتے اور روزے رکھنے کی فضیلت شعبان المعظم میں بیان کرتے کہ عام طور پر روزے نہ رکھنے والے بندے کے دل میں ایک خوف سا بیٹھا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک میں کیسے بھوک برداشت کروں گا، کیسے پیاس برداشت کروں گا، گرمی کا یہ عالم ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام بڑے شوقین ہوتے تھے، کئی صحابہ کے اقوال ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں سخت سردی میں فرمایا رات کے وقت مجھے ٹھنڈے پانی سے، یخ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا فرمایا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھنا فرمایا یہ عبادت مجھے بڑی پسند ہے۔ تو نفس پر شدت اور سختی کرنے کے لیے یہ موسم بڑا عظیم ہوتا ہے روزوں کا، گرمی کا موسم۔ سردیوں میں تو ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ 6 سال 5 سال کے بچے بھی روزہ رکھ لیتے اور ہنستے مسکراتے ان کا وقت گزر جاتا اور افطاری کا وقت آ جاتا تھا۔ لیکن گرمی میں اصل جو ہے امتحان ہے روزے رکھنے کا، تو اپنے آپ کو تیار کیسے کریں؟ شعبان المعظم میں ادائے مصطفیٰ کو زندہ کرتے ہوئے آپ بھی کثرت سے روزے رکھیں، اور بالخصوص آنے والی جو مقدس اور مبارک رات ہے بہت سارے لوگ اس کی برکتوں کے بھی منکر ہیں اور اس طرح کی بڑی راتوں میں جو ہے وہ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، کوئی عبادت والا کام نہیں کرتے۔ حالانکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگ کر بتا دیا کہ شب برات جو ہے وہ بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ لفظ برات سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس رات کی اہمیت اور قدر کیا ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سنیوں نے محض محبت کے جذبات میں آ کر نہیں اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کیا۔ ویسے تو مومن جو ہے عبادت سے گھبراتا نہیں ہے، اسے جب دعوت دی جائے وہ دوڑتا چلا آتا ہے، اور اگر تقوی دل میں موجود ہو، کامل نور ایمان موجود ہو، تو پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر دن جو ہے وہ عید کا دن ہوا کرتا ہے، اور مومن کی ہر رات شب قدر اور شب برات ہوا کرتی ہے۔ تو مومن کبھی گھبراتا نہیں عبادت کے حوالے سے، بلکہ ذوق اور لذت کے ساتھ وہ عبادت کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی شعبان کے روزوں کا ذکر آیا، اور ترمذی شریف میں شب برات کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر موجود ہے کہ شب برات 15 شعبان کی رات جو ہے یہ بڑی عظیم رات ہے۔ اور ابن ماجہ شریف میں بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، نسائی شریف میں بھی حدیثیں ملتی ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ 3 یہ جو کتابوں کا میں نے نام لیا ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ جو ہے حدیث کی جو 6 صحیح ترین کتابیں ہیں ان میں 3 نام یہ بھی آتے ہیں، ایک ترمذی، ایک ابن ماجہ اور ایک نسائی شریف، اور 3 بخاری شریف، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف، یہ 3 نام، اور یہ دوسرے 3 نام ان میں باقاعدہ شعبان المعظم اور اسی طرح شب برات کے حوالے سے اہمیت بھری حدیثیں موجود ہیں۔
تو لوگوں کو یہ حوالے بھی نہیں ملتے، اس لیے اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، عظمت بخشی کہ ماہ شعبان کی بھی یہ تعظیم کرتے ہیں، شب برات میں بھی یہ جاگ کر اپنے رب کو منا لیتے ہیں، اور جو رحمت حق آوازیں دیتی ہے کہ ہے کوئی آج بیمار شفا مانگنے والا کہ اسے شفا سے مالا مال کر دیا جائے، ہے کوئی بے روزگار رزق حلال کا سوال کرنے والا کہ اسے روزی روزگار سے مالا مال کر دیا جائے، ہے کوئی گناہگار گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ آج اس کے لیے بخشش کے سارے دروازے کھول دیے جائیں۔ اور پھر مفسرین کا اس میں دو اقوال ہیں اس آیت مقدسہ کے حوالے سے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا کہ ایک اس کے ثابت میں آیا کہ لیلۃ مبارکہ، فرمایا برکتوں والی رات، عظمتوں والی رات۔ اب دیکھیں کہ جس رات کو رب برکت والا کہہ دے تو پھر مومن کیسے اس میں خاموش رہ سکتا ہے، مومن اس میں کیسے غفلت کی نیند سو سکتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا نا برکت والی رات، فرمایا اس سے مراد یا تو شب قدر ہے یا پھر شب برات ہے۔ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کس کو رب نے کیا عطا کرنا ہے اللہ اس رات کے اندر سارے معاملات تقسیم فرما دیتا ہے۔ تو اس رات میں حضور علیہ السلام نے بیدار رہنے اور اگلے دن میں روزہ رکھنے کا اسی لیے حکم دیا ہے کہ جب معاملات تقسیم ہو رہے ہوں اور اگلے سال کا اعمال کا رجسٹر تیار ہو رہا ہو تو حضور فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میں اس وقت غفلت کے اندر نہ ہوں، بلکہ میں اللہ کے حضور جاگ کر عبادت کے لمحات گزار کر اعمال نامے کے اندر پہلی نیکی یعنی رجسٹر کے اندر پہلی نیکی درج کراؤں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں موجود ہوں۔ تو روزہ چونکہ افضل عبادت ہے اس لیے شب برات کو بھی جاگیں اور روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اچھا اس میں پھر اس سے بھی مناسبت جڑتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہر چاند کے مہینے کے 3 روزوں کا ضرور اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب وہ 3 روزے کون سے؟ 13 کا روزہ چاند کی 13 تاریخ کا، 14 کا اور 15 کا، اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ایک تو سرکار نے روزے رکھے، 20 کا مطلب سفیدی اور چمک اور نور کے ہیں، تو ایک تو سرکار کے روزے رکھنے کی وجہ سے یہ دن جو ہے روشن ہو گئے ایام، اور اسی طرح ان راتوں میں چاند کی جو روشنی ہے وہ دیگر راتوں کی بنسبت زیادہ نظر آتی ہے اور زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو دن بندے کا روزہ رکھ کے روشن ہوگا، ادائے مصطفیٰ کو بھی ادا کرے گا، رات کو جو ہے چاند اس کی نورانی اور منور فرما دے گا، یعنی چاند کی روشنی بھی سمیٹ لے گا، عبادت کا نور بھی سمیٹ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کے مبارک دنوں کی وجہ سے یا پھر عام طور پر ان 3 دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو روشن اور منور فرما دے گا۔ اس لیے آپ نے غفلت میں نہیں رہنا۔ آج رات آنے والی جو رات ہے اس میں شب بیداری کرنی ہے، جاگنا ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا کہ بعد نماز مغرب جو 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ایک تو تنگی معاش، اسی طرح صحت کی نیت سے اور درازی عمر بالخیر کی نیت سے یہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ ہر 2 نفل کے درمیان میں سورہ یاسین پڑھنے کا بھی حکم ہے، یا پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص کا بھی بزرگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ چیزیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ 3 دعائیں مانگیں تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ مصیبتوں بلاؤں سے بھی اللہ بچا لیتا ہے، بالخصوص ایمان کی حفاظت کی آپ نیت سے۔ اسی طرح درازی عمر بالخیر اور اللہ تعالیٰ بندے کے رزق حلال میں بھی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے، یعنی اس سال یہ جو ہمیں شب برات نصیب ہو رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ عظیم موقع ہے کہ بندہ عبادت کر لے، توبہ کر لے اور روٹھے ہوئے رب کو منا لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے۔ آنے والا مہینہ بڑا بابرکت، یہ بھی رب کی طرف سے ایک بہت بڑا چانس ہے بندے کے لیے مغفرت کے حوالے سے کہ بندہ جو ہے رمضان کی کما حق ہو عبادت کر کے ان افضل لوگوں میں شامل ہو جائے کہ رمضان کی ہر رات جن لاکھوں کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ برکتیں فضیلتیں اسے حاصل ہوتی ہیں جو کوشش کرتا ہے۔ اب کوئی چیز بٹ رہی ہو
لوگ لائن میں لگے ہو لینے کے لیے اور ایک بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک کونے میں بیٹھا ہو تو اسے کبھی بھی وہ بڑھتی ہوئی چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو آج رات آپ نے اللہ کی طرف سے جو برکتیں تقسیم ہوں گی، جو نور تقسیم ہوگا، جو شفا تقسیم ہوگی، جو ایمان کی حفاظت کے اسباب تقسیم ہوں گے اور آئندہ سال بہتری کے حوالے سے گزارنے کے جو اللہ کی طرف سے ذرائع تقسیم ہوں گے، آپ نے وہ سارے سمیٹنے ہیں اور جاگ کر اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تہیہ کریں کہ آج مسجد میں بعد نماز عشاء ضرور آئیں گے اور بعد نماز مغرب بھی، بلکہ مغرب کی نماز یہاں ادا کریں آپ آ کر، پھر 6 نوافل، پھر اسی طرح عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کے بعد نعت خوانی ہوگی، بیان ہوگا، بیان کے اختتام پر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا، سرکار پر درود و سلام پڑھیں گے، آخر میں انشاءاللہ رکعت انگیز دعا ہوگی، دعا کے بعد صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ قبرستانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو رات جب انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے تو دوبارہ اس شیڈول کا اعلان کیا جائے گا، تو آپ کوشش کریں آنے والی رات کو غفلت میں نہ گزاریں، جاگ کر گزاریں، اگلے دن کا بھی روزہ رکھیں، اس سے اگلے دن کا بھی روزہ رکھیں، یعنی 2 روزے ملا لیں، جمعہ اور ہفتے اور اتوار کا روزہ جو ہے یہ آپ رکھنے کی نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور اسی طرح ہر موقع پر یہ اپیل کی جاتی ہے آپ سے، ہماری مسجد زیر تعمیر، رمضان المبارک سے بہت کم دن رہ گئے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس قابل ہو جائے اوپر کی جگہ۔ بہت سارے لوگ حیرت زدہ بھی ہوں گے کہ کافی عرصے سے تو اعلان ہو رہا ہے، لیکن پروجیکٹ چونکہ بہت بڑا ہے اور اس پہ کافی جو ہے وہ پیسہ خرچ ہونا ہے، آپ کے تعاون سے بہت حد تک کام ہو چکا ہے، تو مزید اس قابل ہماری مسجد ہو جائے کہ جمعہ، چونکہ یہ رمضان المبارک گرمی میں آ رہا ہے اور سخت گرمی ہوتی ہے اور جمعہ کے دن جو ہے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اوپر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر نماز جمعہ ذوق اور محبت کے ساتھ آپ ادا کریں۔ تو خصوصیت کے ساتھ میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آنے والی رات میں بھی محفل میں شرکت کریں۔ اللہ